اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کو کشف و مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی، اصول شرع کے بہت بڑے عالم تھے، اپنے ماموں علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے، مرد میں ولادت ہوئی، بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا۔ اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو من جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فاسق و فجور میں مبتلا ہے، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے، لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب یہی خواب نظر آیا تو آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ میکدے میں ہے۔ جب وہ درویش میکدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا۔ یہ کہہ کر میکدے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے وجہ سکون بن گیا، اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام کی ایک ایسی جماعت بھی تھی جو نہ تو ڈھیلے سے استنجا نہ کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر شے میں ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ بشر حافی کا بھی اسی جماعت سے تعلق تھا۔ بعض صوفیہ کے نزدیک چونکہ نور الہی کا چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شعلبہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھوں کے بل تشریف لے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بیشتر آپ ہی کی میت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث و فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خپتی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر تو مکمل عبور حاصل ہے، لیکن وہ خپتی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ عام طہیر میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں پر ہی کھڑے گزار دی۔ جب نماز صبح کے وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہے اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ ایک مرتبہ سید بنو اسرائیل میں حضرت بلال خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی تو بلال خواص نے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ وہ اوتاد میں سے ہے۔ جب امام حنبل کے لیے دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون مصری کو عبادت سے متصف پایا اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا۔ بشر حافی کو تقوی میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا رجحان کس کی طرف ہے؟ فرمایا کہ بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہے۔
حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی، اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ جب بغداد میں عقل حلال کی تمیز باقی نہیں رہی تو آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ایک لقمے کی بھوک چھوڑ کر، کیونکہ ہنسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عقل حلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا کھانا چاہیے؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ نے 40 برس تک خواہش کے باوجود کبھی بکری کی سری نہیں کھائی، باقلا کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا لیکن کھائی کبھی نہیں، اور کبھی حکومت کی جاری کردہ نہر سے پانی نہیں پیا۔ پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے کبھی کسی پر اظہار حال نہیں کیا۔ میں وعظ و نصیحت سے یہ بہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ کسی نے آپ کو موسم سرما میں بھرانا اور کپکپاتے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ آپ اتنی اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس سردی میں فقراء صاحب حاجت ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا۔ میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ ان کی احتیاج ختم کر سکوں، اس لیے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ حضرت احمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائے تو دیکھا کہ آپ اپنا مصلی اٹھا کر دریائے دجلہ پر پہنچے اور پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مصروف گفتگو رہے، اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو دعا دے کر فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ آپ کسی اجتماع میں آپ رضائے الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا، باکمال اور مخلوق سے بے نیاز ہے، لیکن آپ اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کرے؟ گویا یہ بات آپ کو بار خاطر ہوئی، پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ اول، وہ جو نہ تو مخلوق سے کچھ طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کے کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں، ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ دوم، جو خود تو کسی سے طلب نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوگی۔ سوم، جو نفس کشی کرتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لے کر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت علی جرجانی کسی چشمے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیا تو آپ مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آ گئی جس کی وجہ سے میں گناہ کا مرتکب ہو گیا، لیکن میں بھی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے کہا کہ فخر کو پوشیدہ رکھ کر صبر اختیار کرو اور خواہشات نفسانی کو نکال پھینکو اور اپنے مکان کو خبر سے بھی زیادہ خالی رکھو تاکہ ترک دنیا کا رنج نہ ہو۔ ایک قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہونے لگا تو اہل قافلے نے آپ سے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی استدعا کی، لیکن آپ نے 3 شرطیں پیش کر دی۔ اول یہ کہ کوئی شخص اپنے ہمراہ توشہ نہ لے، دوم کسی سے کبھی کچھ طلب نہ کرے، سوم اگر کوئی کچھ پیش بھی کرے جب بھی قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اہل قافلے نے عرض کیا کہ پہلی 2 شرطیں تو ہمیں منظور ہے لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توکل حجاج کا توشہ سفر ہے،
اور اگر تم یہ قصد کر لیتے کہ کسی سے کچھ نہ لیں گے تو خدا پر توکل بھی ہو جاتا اور درجہ ولایت بھی حاصل ہوتا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس 1000 درہم ہے اور میں حج کا خواہشمند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کے قرض میں دے دو یا یتیموں مفلسوں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے حج کی بہت خواہش ہے۔ فرمایا کہ شاید تو نے ناجائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے، اس لیے تو زیادہ ثواب کا خواہشمند نہیں۔ ایک دن آپ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے۔ جب میں نے ان مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، اور آج پورے ایک ہفتے سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے متبع سنت رہ کر بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حصول ثواب کے لیے فقراء کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی امر کے آگے دست طلب دراز نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ آپ سے کسی نے عرض کیا کہ میں متوکل اللہ ہوں۔ فرمایا کہ اگر تو متوکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی یقین راضی ہوگا۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی میں جانے کا خوف ہے۔ کسی شخص نے آپ کی موت کے وقت جب اپنی مفلسی کا رونا رویا تو آپ نے اپنا بحران اتار کر اس کو دے دیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں مجھ سے اتنا زیادہ کیوں خائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ میری بخشش بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دے دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو آگ پر بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر کے یہ فرمایا کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں تھا۔ ایک عورت نے امام حنبل سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ راستے میں سے شاہی روشنی کا گزر ہوا، اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا، اب فرمائیے کہ وہ سود جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سود جائز نہیں، کیونکہ تم اہل تقویٰ کے خاندان سے ہو اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مشتبہ کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔